اخ بنیادی سوال اس أکس خاتون اور خاص کر أزچن یم زن لبرل اور تم اللہ بچین پتہ یہ چیز بناوان اسلامس پہ تانہ دپان ہے ربن ہسا چھو مردن ہند خاطر وونمت کہ یمن آسن جنتن اندر حور یہ پڑھت اوتان تھی سورۃ الواقع وحور العین تت آسن حور کامثال اللؤلؤ المکنون یہ پڑھن تم آبدار یم چھنا آسان گوہر تم آسان تتھے یعنی تمن آسہ کٲنٛسہِ چھومت کہین تمن آسہ کٲنٛسہِ ٹچ تہ کوٚرمُت کہین تم آسان ہمیشہ تر و تازہ اگر مردن ہند خاطر حور چھ تتہ جنتس مز أکس خاتون ہند خاطر کیا چھُ یہ بنیادی سوال اور یہ لبرل ذہنن بنا بوڑ بار اخ اللہ بچین کہ اسلامس پہ ٹانہ کرنک سبب تم ونان وچو مردن ہند خاطر چھ حور اس بیاکھ اخ سوال چھ جنتس اندر آسنا زیادہ خاتون کن جہنمس اندر یعنی زیادہ زن آسنا جہنمس مز کن اہم سوال اس انشاءاللہ یہ حل گژھِ سہ گو یہ چیز کہ یم زن یم دنیاوی خاتون چھ ٹھیک اور بیٚیہِ یم زن حور آسن دۄیو کس خوبصورت کہ رب العالمین کیاز وون أکس خاتون ہند خاطر کیا آسہِ جنتس مز یعنی یہ پڑھن مرد ہند خاطر آو ون تتہ حور خاتون ہند خاطر کیا آو ون یہ کیا چھپاونہ امچ حکمت کیا يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد يقول الله جل وعلا كما ورد في سورة الواقعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. اللهم صل على محمد النبي الأمي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا إله العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن شکر و سپاس کہ اللہ تعالیٰ سن یہ قدرت یہ کائنات اس یوتہ خوبصورت مگر اخ مومن گژھِ یمن جاین تہ اخ درس رٹن یہ پہ اخ شاعر چھ ونان وفی کل شیء له آیہ یدل علی انہ واحد کہ یم کائناتک اخ ذرہ چھ یم چیز دلالت یم چیز گواہی دیوان کہ یت کائناتس چلان وول چھ اخ معبود برحق یمی کائنات بارسس سن اور اس کائناتس مینیج کران تدبیر چھ کران. بہرحال از کی مجلس مز از کی مناسبت اس کرو اخ مختصر رسال یہ زن امیک کر بہ خلاصہ یوت. یہ رسال چھ اصل عربیس اندر اور ات رسالس چھ فضیلت الشیخ سلیمان بن صالح القراشی امس ناو ام چھ رسالہ لیکھمت اصل چھ ات مز کیا ات مز چھ ما اعد اللہ للمرأة من نعیم فی الجنہ اللہ تعالیٰ ہن کیا تیار تھومت
أکِس خاتون ہِنٛدِ خٲطرٕ جنتس منٛز اور أمۍ چھِ رِسالس ناو تھوٚمُت احوال النساء فی الجنہ جنتس منٛز خاتوٗنن ہِنٛدۍ احوال أسۍ کتہِ پرو یہِ رِسال اتھ رِسالس منٛز میلن تۄہہِ 4 بڑٮ۪ن سوالن جواب اکھ بُنیٲدی سوال یُس أکِس خاتوٗنہِ چھُ اور خاص کر أزچٮ۪ن یِم زن لِبرل اور تِم چھِ اللہ بچٲیِن پتہٕ یِہوے چیٖز بناوان اسلامس پٮ۪ٹھ طعنہٕ دپان ہے رۄبن ہسا چھُ مردن ہِنٛدِ خٲطرٕ ووٚنمُت کہِ یِمن آسن جنتن انٛدر ہوٗرٕ یہِ پٲٹھۍ أسۍ اوٚتام تہِ وٕچھ سورۃ الواقع وحوٗر العین تتہِ آسن ہوٗرٕ کامثال اللؤلؤ المکنوٗن یِتھ پٲٹھۍ تِم آبدار یِم چھِنہ آسان گوہر تِم آسن تِتھے یعنی تِمن آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ چھوٗمُت تہِ کِہینۍ تِمن آسہِ کٲنٛسہِ ٹچ تہِ کوٚرمُت کِہینۍ تِم آسن ہمیشہِ ترو تازٕ اگر مردن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہوٗرٕ چھِ تتہِ جنتس منٛز أکِس خاتوٗنہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ کیاہ چھُ یہِ چھُ اکھ بُنیٲدی سوال اور یہِ چھُ لِبرل ذہنن بنان بوٚڑ بار اکھ اللہ بچٲیِن کہِ اسلامس پٮ۪ٹھ طعنہٕ کرنُک سبب تِم چھِ ونان ہے وٕچھِو حظ مردن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ ہوٗرٕ اَسہِ سانہِ خٲطرٕ کیاہ چھُ تیٚلہِ اکھ مِلہِ اَسہِ انشاء اللہ اتھ سوالس جواب اور نمبر 2 یُس بیٛاکھ اکھ سوال چھُ اَسہِ جنتس انٛدر آسنا زیادٕ خاتوٗن کِنہٕ جہنمس انٛدر یعنی زیادٕ زنہِ آسنا جہنمس منٛز کِنہٕ جنتس انٛدر بہٕ زن پرٛژھ تۄہہِ یہِ سوال زیادٕ زنہِ آسنا جہنمس منٛز کِنہٕ جنتس منٛز تُہُنٛد جواب کیٛاہ آسہِ ؤنِو وۄنۍ پوٚزُے جہنمس منٛز چھُنہ ٹھیٖک 3یِم تہٕ بیٛاکھ اہم سوال یُس اَسہِ انشاء اللہ ییٚتٮ۪تھ حل گژھِ سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ یِم زن یِم دُنیٲوی خاتوٗن چھِ ٹھیٖک اور بیٚیہِ یِم زن ہوٗرٕ آسن دۄیو منٛز کۄس آسہِ خوٗبصوٗرت جنتس منٛز یہ بھی کنفیوجن ہے آپ کو انشاء اللہ یہ مسئلہ تہِ گژھِ حل اور 4یِم بڑٕ اہم مسلہٕ کہ رب العالمیٖنن کیازِ ووٚن نہٕ أکِس خاتوٗنہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ کیاہ آسہِ جنتس منٛز یعنی یِتھ پٲٹھۍ مردٕ ہِنٛدِ خٲطرٕ آو نہٕ وننہٕ تتہِ چھُ ہوٗرٕ خاتوٗنن ہِنٛدِ خٲطرٕ کیازِ آو نہٕ وننہٕ یہِ کیازِ آو چھُپاونہٕ امِچ حکمت کیاہ چھِ یِم 4 سوال چھِ امے رِسالُک بُنیاد یہِ لۄکُٹ رِسال انشاء اللہ أسۍ کرو خُلاصہٕ امیُک تہٕ اولن وٕچھو أسۍ گۄڈنٮ۪تھ جنت چھُ کیاہ وٕچھو عام طور چھِ أسۍ ونان جنت میٖنٕز گوٚو باغ مگر جنت چھُنہٕ باغٕے یوت عموٗمی طور چھِ لغوی معنی ییٚتہِ باغٕے یوت کران جنت چھُ نعمتن ہُنٛد مسکن نعمتن ہُنٛد گرٕ أکِس خاتوٗن دی اللہ تعالیٰ تیٖژاہ نعمتہٕ أمِس روزِ نہٕ مطلب سوال کرنٕچ چھنہٕ پتہٕ گُنجٲیِش وۄنۍ گوٚو سوال کیٛازِ چھُ گژھان تِکیازِ آز چھِ سٲنۍ ذہن آمٕتۍ نہ مختلف طریٖقو نہ آورٕ چاہے پتہٕ سُہ لِبرلو چھُ کوٚرمُت اٹیک یا سیکیولر ماینڈو چھُ کوٚرمُت اٹیک یا غٲر چھُ وٕنکیٚنس دُشمن مختلف تِمو تعلیٖماتو ذٔریعہٕ اسلام کٮ۪ن تعلیٖماتن مذاق وٕڈاوان تمہِ اعتبار أکِس خاتوٗن چھُ تھوڑا گژھان ذہنس انٛدر خبر سانہِ خٲطرٕ کیاہ آسہِ تیٚلہِ جنتس انٛدر نمبر 1 چھُ سورۃ الواقعس منٛز رۄب ونان مردن ہِنٛدِ خٲطرٕ وحوٗر عین یِہنٛدِ خٲطرٕ کیاہ آسان مۄچہِ مۄچہِ أچھ واجنہِ ہوٗرٕ کامثال اللؤلؤ المکنوٗن یِتھ پٲٹھۍ تِم ژوٗرِ تِم آبدار تِم نگیٖن آسن یا أسۍ وَنو آبدار تِم موتی پیرلز جن کو ہم کہتے ہیں ڈائمنڈس یعنی ہمیشہ ترو تازہ اتہِ روزِ ہر کانٛہہ ورجن یہ بھی آپ یاد رکھے تو ہمیشہ ترو تازہ رہے گا اور بیٚیہِ آسہِ یہِ کہ یِم آسن واریاہ زیادٕ خوٗبصوٗرت اور یِم آسن موتی کے مانت کیونکہ ان کو یہاں پہ تشبیہ کس سے دی گئی موتیوں سے لہٰذا آسن یِم موتی ہِنٛدۍ مانت اچھا وۄنۍ چھُ معاملہٕ یہِ چیٖز کہ اللہ تعالیٰ ہن کیازِ کوٚر نہٕ تیٚلہِ خاتوٗن ہِنٛدِ خٲطرٕ امہِ چیٖزُک ذِکر اگر رۄبن ووٚن کہ مردن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ ہوٗرٕ اَتہِ خاتوٗنن ہِنٛدِ خٲطرٕ کیازِ آو نہٕ وننہٕ اَتہِ کیاہ چھُ ہوٗرن ہِنٛدِ بدلہٕ یہِ امِچ حکمت کیاہ چھِ گۄڈٕ وٕچھو أسۍ اتھ سوالس جواب امِچ حکمت کیاہ چھُ مگر جنتٕچ کٔر اللہ تعالیٰ ہن بیٛاکھ اکھ تعریٖف یہِ چھُ حدیٖثس انٛدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوٚرُن بیان فرمووُکھ لبیٖنتُن من ذہبِن یُس جنت آسہِ نہ امہِ چہِ یِم زن دیوار آسن یِم کمِکۍ آسن سۄنٕکۍ ولبیٖنتُن من فضہ اور بیٛاکھ دیوار یُس آسہِ جنتُک سُہ کمیُک آسہِ سُہ آسہِ چاندِ ہُنٛد رۄپُک ومِلاتُہا المسکُ اظفر اور بیٚیہِ یُس امیُک سیٖمٹ آسہِ اظفر آپ سمجھتے ہیں نا یہِ چھُ خوشبوٗدار سۄ مسک یِتھ پٲٹھۍ خوشبوٗ چھےٚ نہ یِوان جہاں یہِ چھِنہ ییٚتہِ عطر وغیرہ کران استعمال تو عرب ٲسۍ کران مسک استعمال عطرِ بدلہٕ گوٚو اَتہِ آسہِ عطرِ ہُنٛد یہِ کیاہ چھِ أسۍ وَنان اَتِچ سیٖمٹ وغیرہ وحسباؤہا اللؤلؤ والیاقوٗت اور امیِکۍ سنگریز کیاہ آسن تِم آسن موتین ہِنٛدۍ اور بیٚیہِ آسن یاقوٗتٕکۍ یِم چھِ زبردست یِوان ماننہٕ قۭمتی پتھر وتُربتُہا زعفران اَتِچ میٚژ یۄس جنتٕچ آسہِ یہِ آسہِ کمِچ یہِ آسہِ زعفرانٕچ کۄنٛگٕچ آسہِ یہِ من یدخلها ینعم لا یبعث
اور یس ات جنتس اندر داخلی کرنے یہ کرے عشی یوت عشی یوت آسان اتی ویخلد لا یموت اور اس ون جنتس مز داخل گژھِ یی نہٕ پتہٕ نٮ۪بر کڑنہٕ ہمیشہ خٲطرٕ أتھۍ منٛز ولا تبلا ثیابہم نہ یِن تتہِ پلو بدلاونہٕ تتہِ چھِنہٕ پلو تہِ بدلاوٕنۍ کہیٖنۍ نہٕ کیازِ بٕتھِ وٕچھو أسۍ انشاء اللہ جنتٕکٮ۪ن تعریٖفن اندر اتہِ کمہِ قٕسمٕچ خاتوٗن تہِ آسان ولا یفنا شبابہم نہ گژھِ اتہِ زانٛہہ جوٲنی ختم گوٚو اکھ لب آسہِ کمِچ سۄنہٕ سٕنٛز بیٛاکھ لب کمِچ آسہِ چاندِ ہٕنٛز اور میٚژ کمِچ آسہِ زعفرانٕچ سیٖمنٹ کمیُک آسہِ اور نہ اوٚتام یِم سنگریز وغیرہ یِم آسان یاقوٗتٕکۍ وغیرہ اور بیٚیہِ یُس جنتس منٛز دٲخل گژھِ نا اتہِ چھِنہٕ پلو تہِ بدلاوٕنۍ کہیٖنۍ اور اتہِ چھنہٕ جوٲنی تہِ ختم اتہِ کیٛاہ روزان سٲری اتہِ روزان سٲری جوانٕے اچھا دوٚیِم چیٖز تھاوو أسۍ یاد کہِ یُس یہِ جنت چھُ یہِ چھُنہٕ صرف مردن خٲطرٕ یہِ چھُ مردن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ یہ چھِ خاتوٗنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ یہِ پٮ۪ٹھ رۄب چھُ ونان سورۃ آل عمرانس اندر اُعدت للمتقین اَسہِ چھُ یہِ تیار کوٚرمُت کمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تقوا والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اور تقوا وٲلۍ کم چھِ تِم ہٮ۪کن مرد تہِ ٲسِتھ تِم ہٮ۪کن زنہِ تہِ ٲسِتھ وۄنۍ اگر امہِ منٛز کنفیوٗجن گژھِ خبر یِم چھِ مردن ہٕنٛدِ خٲطرٕ حالانکہِ یہِ چھُ واضح الحمدللہ کیازکہِ قرآن ییٚلہِ تہِ ایڈرس چھُنہ کران یہِ چھِ کران اغلب مثال یا ایُہا الذیٖنَ آمنوٗ یہ چھا خطاب صرف آسان مومن مردن کِنہٕ یہِ چھُ مومن خاتوٗنن تہِ آسان اغلب یِمن اصل چھُ یِوان وننہٕ وۄنۍ گوٚو ییٚتٮ۪ن کوٚر رۄب العالمیٖنن یتھ آیتہِ بینس یُس سورہ نِساء چھِ اتہِ کوٚرُن واضح ومن یعمل من الصالحات یُس تہِ تۄہہِ اندر صالح عمل کرِ من ذکر سُہ مرد ٲسِن او انسا یا سۄ کیٛاہ آسہِ خاتوٗن وہو مؤمن مگر سُہ کیٛاہ آسہِ مومن چاہے مومن مرد آسہِ چاہے مومن خاتوٗن آسہِ فاولئک یدخلون الجنہ تِم کوٚت کرُکھ أسۍ دٲخل جنتن اندر ولا یظلمون نقیرا تِمن یی نہٕ نقیٖرس برابر تہِ ظلم نقیٖر چھُ پتہ کتھ چھِ ونان اکھ گٔے کھٔزٕر آنٹ نہ ہاں دل کھٔزٕر آنٹ چھُن دل تتھ برابر تہِ گژھِ نہٕ تِمن سۭتۍ ظلم آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں ہم کشمیری کر رہے ہیں اردو سمجھ میں آئے گا آپ کو چلو پھر میں اردو میں ہی بات کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے ہم اردو میں بات کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوا یہ جو جنت ہے نا سب سے پہلے جنت میں انسان کی تمام سختیاں ختم ہو جائے گی اب دیکھیے دنیا جو ہے نا یہ تو پریشانیوں کا گھر ہے یہ تو سختیوں کا گھر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب جنت کا وعدہ کیا تو ساری سختیاں تمام تکالیف اس کو جنت میں ختم ہو جائیں گے یعنی بالفاظ دیگر ہم یہ کہیں گے جنت میں عیش ہی عیش ہے جنت میں آرام ہی آرام ہے جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں لا یمسہم فیہا نصب وہاں آپ کو کوئی تکلیف چھو ہی نہیں سکتی وہاں آپ کو کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی وما ہم منہا بمخرجین اور آپ کو جنت سے کوئی نکالے گا بھی نہیں آپ اس عیش و عشرت کے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اچھا دوسری بات یہ ہے وہاں پہ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہاں ساری پریشانیاں ختم میں پہلے یہ مقدمہ بنا رہا ہوں کہ اللہ نے کیا حکمت رکھی ہے کہ مردوں کے لیے اس نے کہا کہ جنت میں حوریں ہوں گی لیکن عورتوں کا اس بارے میں ذکر اس سے پہلے ہم دیکھتے کہ عورتوں کے لیے کیا کیا ہوگا ہم نے دیکھا کہ جنت کتنی عظیم جگہ ہے اور وہاں پہ سب سے پہلے ایک عورت کی ایک مرد کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی سختیاں ختم ہو جائے گی یہ کم ہی مسئلہ ہے یعنی ہماری ساری پریشانیاں وہاں پہ ختم ہو جائے گی اس سے ہمیں کیا چاہیے اس سے زیادہ کیا چاہیے مگر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں قسم قسم کے کھانے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پہ بتایا کہ وہاں پہ متشابہات ہاں آپ دیکھیں گے یہاں پہ کیلا ہے یہاں پہ سنترا ہے یہاں پہ سیب ہے یہاں پہ دیگر جو میوے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہوں گے لیکن وہ مزے میں اس سے بھی اعلیٰ ہوں گے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو انسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ما لا رأى اعین اس طرح کے الفاظ آئے ہیں ما رأت اعین کہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں نہیں دیکھے ولا اذن سمعت نہ کسی کان نے وہ سنی ہوئی نہیں کسی انسان کے وہم و گمان میں جنت کی نعمتوں کے متعلق کوئی خیال یعنی جنت جنت ہے یہ آپ یاد رکھیں یہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ کی اس کائنات کو کتنی خوبصورت ہے اب آپ تصور کیجئے کہ اس سے 70 گنا زیادہ یا اس سے ہم کہیں گے لاتعداد گنا زیادہ جنت خوبصورت ہے اس کے بعد بھی ہمیں کیا چاہیے اچھا اب اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے اس نے اگر کہا ہے کہ مردوں کے لیے جنت میں حوریں ہوں گی عورتوں کے بارے میں کیوں نہیں کہا عورتوں کے لیے کیا ہوگا تو پہلے ہم حکمت جانتے سب سے پہلی بات یا سب سے پہلی حکمت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں کے لیے کیا ہوگا جنت میں مردوں کے لحاظ سے جس طرح مردوں کے لیے کہا
हूरें होंगे, क्योंकि अमूमी तौर पर एक औरत जो है ना ये शर्म हया का पैकर है। ये अगर अल्लाह ताला इस चीज़ को एड्रेस करता या अल्लाह ताला इस चीज़ का नाम लेता या औरतें ये सवाल करती कि हमारे लिए क्या होगा, इस तरह की चीज़ें जिस तरह मर्दों के लिए हूरे है, तो इसमें शर्म का मसला है। और अल्लाह ताला हमेशा कुरान में शर्म हया को बरकरार, तो सबसे पहली हिकमत यही है, एक औरत की जो शर्म, एक औरत की जो हया है, अल्लाह ताला ने वो शर्म और वो हया उनको यानी बरकरार रखा है। इसमें हया लाजिम आती, क्या हमारे लिए भी वहाँ पे मर्द होंगे, ये तो हया का मसला है ना, क्या हमारे भी वहाँ पे शवर होंगे, ये हया का मसला है ना, तो अल्लाह ताला ने इस हया के मसले को भी हिकमतन नहीं कहा है। दूसरी बात, ये बात हमें मालूम है कि जो औरत है ना मर्द के निस्बत से इसको मर्द की रगबत कम होती है, लेकिन मर्द को औरत की रगबत, यानी जिसको हम आज के जो साइकोलॉजी है ना उसमें हम कहते हैं जो औरत होती है ना ये पैसिव होती है जिन्स के एतबार से, और मर्द क्या होता है, एक्टिव होता है जिन्स के एतबार से। यानी औरत को हम कहेंगे औरत, जिस तरह शेख सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं, औरत की पोजीशन मानो ये मतलूब है और मर्द की पोजीशन मानो ये तालिब है। मर्द तालिब है, औरत मतलूब है। यानी औरत को रगबत दी गई दीगर चीज़ों से और मर्द को रगबत दी गई औरतों से। बात समझ में आई? यानी मर्द जिन्स के एतबार से एक्टिव होता है, औरत जिन्स के एतबार से पैसिव होती है। तो अल्लाह ताला ने इसको बरकरार रखा, मर्द के लिए कहा हूरे है, औरत के लिए हूरों का तज़किरा या इस तरह के मर्दों का तज़किरा नहीं आया। और तीसरा जो नुक्ता है, जो हिकमत इसमें कार फरमा कि अल्लाह ने औरतों के एतबार से क्यों नहीं कहा इनके भी वहाँ पे शावर होंगे, क्योंकि औरतों का ज़्यादा शौक किसके साथ होता है, ज़ेब व ज़ीनत के साथ, ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ें, यानी जेवरात, कपड़े, ये तो ज़्यादा होता है ना बनिस्बत मर्दों के। इन्हें मर्द की ज़रूरत है इसकी, मगर मर्दों के एतबार से ये ज़्यादा किसको तरगीब देती है, ज़ेब व ज़ीनत को। लिहाजा अल्लाह ताला ने वहाँ पे ज़ीनत का तज़किरा किया, लिबास का तज़किरा किया या दीगर जो नियामतें होंगी उनका तज़किरा। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं औ मैं युनशअ फिल हिलिया, वहाँ पे इनको हिलिया, हिलिया किसको हम कहते हैं, जेवरात को, वहाँ पे हम इनको क्या करेंगे, वहाँ पे हम इनको जेवरात मिलेंगे। बहरहाल ये एक असल मसला थोड़ा दूसरा है, लेकिन यहाँ पे कि तरगीब किस चीज़ की है, जेवरात होंगे, बेहतरीन लिबास होंगे, उम्दा चीज़ें होंगी, किस्म किस्म के मेवे होंगे, इस तरह की जो बाकी परेशानियाँ वगैरह वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद एक अहम नुक्ता ये है कि अब क्या औरत को भी जन्नत में शौहर मिलेंगे? मसला ये है ना, क्या औरत जिस तरह एक मर्द को जन्नत में क्या मिलेगी, हूर मिलेगी, ठीक है, तो एक औरत को जन्नत में क्या मिलेगी, क्या उसका शौहर होगा वहाँ पे? अब देखिए, इस मसले को समझने के लिए हमने औरत की 6 हालतें समझनी है। कितनी हालतें? 6 हालतें। पहली हालत ये हो सकती है, पहली सूरत ये हो सकती है, एक औरत इसने निकाह ही नहीं किया, ये निकाह से पहले ही फौत हो गई। अब इसको क्या होगा, क्या इसको वहाँ पे शौहर होगा या नहीं होगा? एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है, इसको तलाक मिली और तलाक मिलने के बाद इसने शादी की किसी दूसरे मर्द से, ठीक है ना, हो गई दूसरी सूरत। अच्छा, तीसरी सूरत यही है, इसको तलाक मिली लेकिन किसी और से शादी नहीं की। चौथी सूरत क्या है, इसका अल्लाह बचाए, ये खुद जन्नत में गई, इसका शौहर दुनियावी एतबार से ठीक था, खुद ये जन्नत में चली गई, लेकिन अल्लाह बचाए इसका शौहर जन्नत में। अब इस औरत का क्या होगा, इसका शौहर कौन होगा? और पांचवी सूरत ये है, इसका खावंद फौत हो गया, इसका खावंद फौत हो गया, अब इसको जन्नत में क्या मिलेगा? और छठी सूरत यही है, इसका खावंद फौत हो गया, इसने दूसरा निकाह किया, अब दोनों में से इसका शौहर। ये 6 सूरतें आपको समझ में आई? उस्ताद फौत तो हो गए, लेकिन वो तो जन्नत में जा सकता है ना? कौन? मतलब जो फौत हो गए। वही तो मसला है ना, मामला ये है कि उसने दूसरा निकाह किया ना, एक औरत है उसका यानी शौहर फौत हो गया, अब उस औरत ने दूसरा निकाह किया, अब उसका जन्नत में दूसरा शौहर वहाँ पे शौहर होगा या पहला शौहर वहाँ पे शौहर होगा? मसला समझ। ये 6 सूरतें हैं, यानी एक औरत ये इसने निकाह नहीं किया, ये बगैर शादीशुदा के इस दुनिया से चली गई, इसको जन्नत में किसके साथ निकाह किया जाएगा? दूसरा ये है, इसको निकाह हुआ लेकिन निकाह के बाद तलाक हुई, अब इसको वहाँ पे कौन सा शौहर मिलेगा? तीसरा ये है, इसको तलाक मिली, तलाक मिलने के बाद इसने किसी और से निकाह किया, अब कौन सा इसका शौहर होगा? और चौथी सूरत ये है, किसी का शौहर ही फौत हो गया, उसको तलाक नहीं मिली लेकिन क्या हुआ, शौहर फौत हुआ, लेकिन पूरी ज़िंदगी इसने कोई निकाह नहीं किया, अब इसको कौन सा शौहर मिलेगा? और छठी सूरत ये है, इसका शौहर फौत हो गया, इसने फिर दूसरा निकाह किया, अब दुनियावी एतबार से जो दूसरा शौहर है, क्या वही शौहर इसका जन्नत में होगा
یا جو اس کا دنیا میں پہلا شوہر تھا وہی شوہر اس کا کہاں پہ؟ جنت میں ہوگا. یہ 6 صورتیں سمجھ میں آئی نا. اب ہم ایک ایک صورت کا ذکر کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اس عورت کا ذکر کریں گے جس نے شادی ہی نہیں کی, جو بغیر شادی کے اس دنیا سے چلی گئی. اس کو کیا ملے گا؟ اس کو دنیا میں جو نصیب میں تھا نا, مقدر میں تھا نا, کوئی جوان نکاح کے لیے, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اسی کے ساتھ نکاح کرائے گا. کیوں؟ آپ کہیں گے اس کا نکاح کس طرح ہوگا؟ ہمارے پاس دلیل ہے, جو صحیح مسلم کی دلیل ہے, ما فی الجنت عذاب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دارالسلام. جی جی. ما فی الجنت عذاب, جنت میں کوئی بغیر نکاح کے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت, پہلے کہا گیا کہ مردوں کے لیے جنت میں کیا ہوگی؟ حوریں ہوگی. عورتوں کا تذکرہ نہیں آیا نا. یہاں حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا کہ جنت میں کوئی بغیر شادی کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ایک عورت کو بھی ایک شوہر ملے گا. تو وہاں حکمت یہ تھی کہ حیا کا مسئلہ تھا. یہاں پہ الحمدللہ کہا گیا کہ جس کا کوئی شوہر نہیں تھا دنیا میں اور اس کے قسمت میں کوئی شوہر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے, تو جنت میں اس کو کون سا شوہر ملے گا؟ وہی شوہر ملے گا. ٹھیک ہے نا. یہ پہلی سچویشن سمجھ میں آئی. یعنی اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں کسی جنتی سے. اب آپ کہیں گے وہ کون سا جوان ہوگا؟ نام تو مجھے پتہ نہیں ہے. ہاں یہی مسئلہ ہے نا. دیکھیے اب آپ کا سوال ہونا چاہیے تھا یہ, وہ جوان کون ہوگا جو اس سے شادی کرے گا جو دنیا میں بغیر شادی کے مری؟ وہ وہی جوان ہوگا جو خود بھی بغیر شادی کے مرا. سمجھ میں آیا؟ یہ دونوں بیچارے دنیا میں بغیر شادی کے مرے اور اس کے نصیب میں یہ تھا دنیا میں اگر یہ زندہ رہتی. بہرحال یہ اللہ نے مقدر میں رکھا تھا, لہذا جنت. سمجھ ہم مسئلہ ہے نا. یہ میری ماں ہے, اس کو بھی سمجھانا ہے نا. چلے الحمدللہ, میں بیچ بیچ میں کشمیری اردو. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ سمجھ میں آیا. یعنی پہلی صورت ہم نے کہا کہ جو عورت بغیر شوہر کے دنیا میں فوت ہو جائے, اس نے شادی نہیں کی, وہ فوت ہو جائے, اس کو جنت میں اس شخص سے نکاح کیا جائے گا جس نے دنیا میں بھی نکاح, وہ بھی بیچارہ دنیا سے بغیر نکاح کے ہی فوت ہوا تھا. یہ صورت سمجھ میں آئی. چلے آگے ہم چلتے ہیں. اچھا, دوسری ہے مطلقہ. مطلقہ اس کو کہتے ہیں جس کو طلاق ملی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا حال بھی اسی طرح ہے. اس نے اگر مطلقہ کی 2 حالتیں ہیں. جس کو طلاق ملی نا, طلاق ملی یعنی شوہر نے طلاق دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اس عورت کو پسند نہیں کرتا تھا. اب اس کو کیا ہوگا؟ اس کو کون سا شوہر ملے گا؟ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کا کسی کو نوجوان لائے گا. ٹھیک ہے. یا ہم یہ بھی تعبیر کر سکتے ہیں, ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بنیادی وجہ سے جو دنیا میں طلاق ہوئی, اللہ تعالیٰ اس صفت کو چینج کرے گا اور اس میں وہ صفت ڈالے گا جس میں اب کوئی عیب نہیں ہوگا. تو ہم آگے بھی وہ ذکر کریں گے. اچھا, وہ عورت جس کا شوہر جنت میں داخل نہیں ہوگا, اس کی حالت کیا ہوگی؟ اب یعنی عورت خود کہاں داخل ہوئی؟ جنت میں, لیکن شوہر جنت میں داخل نہیں ہوا. اب اس کو کس کے ساتھ نکاح کیا جائے گا؟ برابر اسی طرح, یعنی جنت میں کسی نوجوان کے ساتھ, جنت میں کسی نوجوان کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا. کیونکہ یہ اس کی شادی نہیں تھی نا, شادی نہیں تھی نا اس کی, لہٰذا اس کو بھی اسی طرح کیا جائے گا. اچھا, ابن عثیمین فرماتے ہیں, بڑا اہم نکتہ ہے, کہتے ہیں کہ اگر کسی جنتی عورت نے, یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ کا, کہتے ہیں کہ اگر کسی جنتی عورت نے دنیا میں شادی نہ کی ہے تو اس کا خاوند جنت میں داخل نہ ہوا, دونوں کی صورتیں, تو جنت میں جب وہ داخل ہوں گے نا, تو جنت میں ایسے آدمی سے اس کا نکاح کرایا جائے گا جس نے دنیا میں شادی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ایک تو اس عورت کا بھی وہی شوہر ہوگا جس نے دنیا میں شادی نہیں کی, اور اس مرد نے بھی دنیا میں شادی نہیں کی تھی. دوسرا یہ ہے کوئی ایسی خاتون جس کو طلاق ملی یا بیوہ ہوئی, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس نے کوئی نکاح نہیں کیا ہے, تو اس کو بھی اس طرح مل سکتا ہے. اور ایک تیسری صورت, وہ کیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ جو عورت شادی شدہ ہونے کی حالت میں فوت ہوئی, ٹھیک ہے, اب کوئی عورت ہے اس نے شادی کی ہے, ٹھیک, اس کے بعد فوت ہوئی, اس کا شوہر بھی جنت میں چلا گیا, اس کی بیوی بھی جنت میں چلی گئی, تو دونوں جنت میں, چلو جنت میں ساتھ ہوں گے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دونوں کہاں ہوں گے؟ یہ جنت میں دونوں ہوں گے. میں آگے آپ کو بتاؤں گا. غالباً حضرت حذیفہ نے اپنی بیوی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ, اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا. کیوں کہا؟ کیونکہ انسان, یاد رکھیں آپ, جو ایک مطلب جس کا شوہر, یہاں پہ ایک اور صورت کا ذکر بھی آ گیا, جس کا شوہر دنیا میں فوت ہوا نا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس عورت نے کوئی نکاح
نہیں کیا تو جنت میں اس کو اسی شوہر کے ساتھ نکاح کیا جائے گا. مسئلہ آیا سمجھ؟ مسئلہ آنا سمجھ؟ تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہوگا. جس کا شوہر فوت ہوا ٹھیک، اس نے پھر کوئی اور نکاح نہیں کیا، اس کا بھی کون سا شوہر ہوگا؟ وہی صاحب کا شوہر. ٹھیک. تو حضرت حذیفہ نے اپنی بیوی سے کیا کہا کہ میرے بعد آپ کسی سے نکاح نہ کرنا اگر چاہتی ہو کہ میرے ساتھ جنت میں رہو. اب یہاں سے ایک اور مسئلہ نکل گیا، ہمارا چھٹا مسئلہ بھی نکل گیا. اب جو عورت مطلقہ ہوئی یا بیوہ ہوئی، اس کے بعد اس نے کسی اور سے نکاح کیا تو جنت میں کس کے ساتھ ہوگی؟ وہ اسی کے ساتھ ہوگی، وہ دوسرے والے کے ساتھ ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ وہ چھِ پتہ بیاکھ مسئلہ کہ کانٛہہ چھُ وۄنۍ زبردستی روٗزِتھ پنٛنِس خانٛدارس سۭتۍ، أمِس اوس نہٕ دُنیاہس منٛز غرض مگر بہرحال وۄنۍ دُنیاہس منٛز بنے حالات تِتھۍ تو اب یہ کیا کرے گی؟ اس کو کس کے ساتھ نکاح کیا جائے گا جنت میں؟ بتائیے. یعنی وہ عورت جو زبردستی کسی کے نکاح میں ہے، اس نے نہ طلاق دی نہ خود اس نے کھلا لیا، لیکن بہرحال زندگی بسر کی، لیکن نہیں چاہتی کہ جنت میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرے، اس کو کیا ملے گا؟ تمس تراؤن سمپل ایپلیکیشن تیل کیا تراؤن؟ اللہ تعالیٰ تراؤ ایپلیکیشن بنا روزنے. اصل مسئلہ یہ ہے جس وجہ سے یہ نفرت کرتی تھی نا دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس صفت کو تبدیل کرے گا. کیا کرے گا؟ اب ایک مسئلہ یہاں پہ آئے گا اور یہ کنفیوژن بھی بن سکتا ہے، تو اس کنفیوژن کو ہم یہاں پہ دور کریں گے. دیکھیں، جب کوئی دنیا سے فوت ہوتا ہے نا تو ہم اس کو جنازے میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہ مغفر لہو. اگر عورت ہوگی اللہ مغفر لہا ورحمہا واعف عنہ واعف عنہا، پتہ کیا چیز واکرم نزلہا ووسع مدخلہا، ہے نا. آگے جاتے جاتے ہم پھر کیا کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وزوجن غیرن زوجہا، یہی کہتے ہیں نا، دعا یہی ہے نا جنازے کی دعا میں. وہاں پہ وزوجن خیرن من زوجی، مرد کو اس سے بہتر بیوی ملے اور عورت کے حق میں بھی کیا ہے، اس کو اس سے بہتر شوہر ملے. تو یہاں پہ یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم جنازے کی دعا میں پڑھتے اس کو جو یہاں پہ بیوی تھی اس سے اچھی بیوی وہاں ملے، بہتر بیوی وہاں ملے، یا اس کا جو یہاں پہ شوہر تھا اس سے بہتر شوہر وہاں پہ ملے، تو مسئلہ ہو گیا. پھر یہ کہاں وہاں پہ ملیں گے؟ پھر تو کوئی نیا ہوگا جو اس سے بہتر ہوگا. تو اس کا جواب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے انسان یعنی تبدیلیاں دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تبدیلی جس کو ہم کہیں گے ٹوٹل ٹرانسفارم، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بکری اونٹ بنے گی، یہ ٹوٹل ٹرانسفارم، یہ ایک جنس سے دوسرے جنس میں. لیکن دوسرا ہوتا ہے صفات میں، یعنی پہلے کوئی صفت تھی پھر اس کے بعد صفت چینج. تو یہاں پہ ٹوٹل ٹرانسفارم نہیں ہوگا، یہاں پہ صفات میں ٹرانسفارم ہوگا. یعنی یہاں پہ جو دنیا میں جو اگر کچھ کمی ہوئی ہوگی، دنیا میں کوئی کمی ہوگا اس کا، یا کوئی مسئلہ ہوگا اس سے، یا کوئی ہم کہیں گے عیب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ سارے عیب دور کریں گے. لہٰذا چھن پتہ دی اپلیکیشن ترانے ضرورت پت. ہاں آگے ہم چلے. اتنا سمجھ میں آیا نا آپ جنت میں عورت کو کیا ملے گا؟ 6 صورتیں ہیں. 6 صورتوں میں ہم نے دیکھا جو بغیر شادی کے مرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں کسی بغیر شادی شدہ کے جو دنیا سے نکلا لڑکا یعنی جوان اس سے نکاح کرائے گا. جو متعلقہ ہے یا بیوہ ہے تو اس کے بعد نکاح نہیں کیا اس اعتبار سے. پھر ہم نے کہا کہ اگر متعلقہ ہے اس نے دوسری شادی کی تو دوسرے شوہر سے. اسی طرح سے بیوہ ہے اس نے کوئی نیا نکاح نہیں کیا تو صاحب کا شوہر سے ہی اگر وہ جنتی ہے. اور اگر بیوہ ہے یا متعلقہ ہے یا جنتی ہے دونوں ہے یعنی دونوں ساتھ رہے لیکن وہاں پہ یعنی شوہر جنت میں نہیں گیا تو پھر یہ جنت میں نہیں ایک ساتھ نہیں ہوں گے. اور چھٹی صورت یہ ہے بیوہ ہے ٹھیک ہے اور اس نے دوسرا نکاح کیا دنیا میں ہی تو یہ دوسرے شوہر کے ساتھ ہوگی جنت میں. آگے ہم چلتے ہیں. ہاں بولے اگر فیمیل گئی جنت یا میل دایو مز ایک تو دینا ہے نا تمن کیا وون نا اسے یمس نا خاندار گژھِ نا جنتس کہین تمس دی اللہ تعالیٰ امس خاندارنی اللہ تعالیٰ دی یتھے کا نوجوان. بات سمجھی نا آپ نے یعنی یم نہ دنیا من نکاح چھا کورمت کی یا جنتی کان جوان دیس یمس مرد وۄنۍ اگر زن سۄ چھِ جہنمی. مطلب یمس نہ نکاح گومت کی آلریڈی اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھا ہے نا مطلب سہ گو گۄڈے فوت فار ایگزامپل ٹھیک مطلب عورت تہ گئی فوت تمن چھ یس زبان مطلب میاں بیوی میں دونوں میں سے ایک جائے گا جنت. ٹھیک ہے تمس متعلق یس امس جوڑ بچو نا اپوزٹ جوڑ اللہ تعالیٰ دی امس جنتس مز بدل امس پتہ چاہے سہ دنیاوی اعتبار غیر شادی شدہ آسہِ یا رب العالمین دی تتہ بدل کھانا. کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے جنت میں ایک مرد کی 2 بیویاں ہوں گی. نہیں ابھی اب ایک اور سوال کا اٹھائیں گے نا آج گژھِ نا سُہ انشاءاللہ کنفیوژن تہ دور. فی الحال سمجھ میں آیا نا ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اپلیکیشن ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں
یت بنیادی صفات پہ کنس اللہ بچے نکار کران یا ناپسند کران تو اللہ تعالیٰ بدلائے تمس صفت امس کر تتہ تعریفن لائق. جو آخری ہوگا نا وہی جو آخری ہوگا نا آخری شوہر اسی کے ساتھ وہ 4 کرے ژۄشوے گئی پتہ جنتس مز. تو اس اعتبار سے پھر آخری عورت ہے, پہلی 3 نہیں آئے گی. ایک ساتھ تینوں آگے بتاؤں گا نا میں تھوڑا سا مرد کے میلے تھوڑا سا یہاں پہ مرد پہ نا اضافی کچھ چیزیں. اب تیسرا اہم مسئلہ ہے جنتس مز گھنا زیادہ خاتون کہ جہنمس مز, یعنی زیادہ عورتیں جو ہے نا وہ جہنم میں ہوں گی یا جنت میں. عموماً ہم نے کیا سنا ہے, ہم نے سنا اس حدیث میں ہے نا صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام جب خطبہ عید دیا تو پھر اس کے بعد عورتوں کے پاس گئے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے, پتہ دیت تمن تتھ خطبہ تو دپک مے وچ تہذ زیادہ کثرت کت مز, پھر بھی سبب بھی بیان علت بھی بیان کہ کیوں. لیکن ایک حدیث میں آیا النساء اکثر ولد آدم, تو نقطہ کیا ہے یاد رکھیے آپ, عورتیں جو ہے نا یہ جنت میں بھی زیادہ ہوں گی یہ جہنم میں بھی زیادہ ہوں گی. اب کنفیوژن ہو گیا, اب کیسے یہ ہوگا, ایک عورت جنت میں بھی زیادہ ہے اور عورتیں جہنم میں بھی زیادہ ہے. تو اس کی علماء نے 2 توجیحات بیان کی ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنت کا تعداد یا جہنم کا تعداد آیا ہے نا یہ اولاد آدم کے اعتبار, جیسے میں نے یہاں پہ حدیث ذکر کی ہے نا, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے النساء اکثر ولد آدم, یہ جو دنیاوی طور پر جتنے مرد ہیں نا اس سے زیادہ کون ہے عورتیں ہیں. لہٰذا وہاں پہ کیا ہوگا, پھر وہاں پہ جب عورت زیادہ تعداد میں ہوں گی تو زیادہ تعداد میں جنت میں بھی جائے گی, جب زیادہ تعداد میں ہوں گی تو زیادہ تعداد میں جہنم میں بھی جائے گی. یا وہ سمجھ اخ توجہ, یعنی اخ توجہ یہ چیز کہ خاتون آسان جنتس مز زیادہ جہنم مز زیادہ. ات کیا توجہ, ات توجہ یہ چیز کہ کیا خاتون ہند کیا ونان تعداد. اور دویم توجہ جو ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ہے جو مجھے زیادہ پسند آئی, تو یہ بھی ممکن ہے, وہ یہ ہے کہ اصل میں معاملہ یہ ہے پہلے عورتیں جہنم میں جائیں گی کیونکہ لان تان جو ہے نا جو آیا ہے لان تان اور اپنے شوہروں کی نافرمانی وہ علت بتایا گیا یہ جہنم میں جائے گی. لیکن کیا اس بنیاد پر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی؟ نہیں, اس بنیاد پر کیونکہ ہمیں معلوم ہے عقیدہ جو ہے نا جس کے پاس بھی توحید ہوگا نا, رائے کے دانے کے برابر بھی عقیدہ ہوگا, توحید ہوگا, تو اس کو آخرکار کس میں ڈالا جائے گا؟ تو پہلے یہ جہنم میں رہے گی زیادہ, لیکن اس کے بعد جب وہ سفارش سے یا باقی چیزوں سے جہنم میں نکالی جائے گی آخرکار پر ان کو کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں. لہٰذا آسان پتہ یہ زیادہ کھت مزن یہ گوا مسئلہ کنفیوژن تو گوا دور. تو الحمدللہ اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ لبرلز کے بھی یہ بھی کہتے ہیں یہ بتایا ہمارا تعداد جہنم میں کیوں ہوگا, تو ہم نے کلیئر کر دیا آپ کا تعداد جہنم میں ہی نہیں آپ کا تعداد جنت میں بھی زیادہ ہوگا, اور جہنم میں ابتدائی طور پر, لیکن اس کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا. آپ سے سمجھ. اور بیچ بیاکھ چیز تھی اتنی اچھا جو تم کران کم تم ہز ذکر خاتون وارے ہورن ہز یل ہور تہ رلاو زن تہ زنی آخر یہ کوتاہ تعداد سمے تتہ کو پرواہ چھن کیا تتہ بنے دربار کرنے خاطر تہ الحمدللہ ہور مسئلہ چھن کہین حظ. اچھا جی اگر تتہ آلریڈی مطلب یا مطلب مردس میل پن گھر واجن پوروں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مزید اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے مرد. میں نے ابھی بتایا ایک فطرت ہوتی ہے مردوں کی, میں نے بتایا کہ جنس کے اعتبار سے مرد ہے نا یہ زیادہ ایکٹیو ہے اور جنس کے اعتبار سے ایک خاتون پیسو ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ان کو ترغیب, آپ کو لباس سے ترغیب دیا, آپ کو زینت سے ترغیب دیا, آپ کو زیورات سے ترغیب دیا, اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حوروں سے ترغیب دیا. تک رشی کرنے ضرورت یہ گھان دون زنی ہیٚکہِ مسئلہ گھت تک جنتس مجھے پرابلم, کیونکہ میں ابھی بتاؤں گا آگے آپ کو جنت میں ہے نا وہاں ورجن ہر ایک رہے گی, ہر ایک ورجن رہے گی, ہر ایک تر و تازہ رہے گی. ٹھیک ہے, الگ سے مطلب خاتون الگ ہے, یہ بھی خاتون ہی ہے لیکن یہ جنت کی ہے, یہ دنیا بھی خاتون نہیں ہے. ثم بامبر صبح انشاءاللہ تتہ ہوری ہند کھت ٹاپ. ابھی حدیث آ رہی ہے نا, حدیث میں آیا کہ یہ جو دنیا کی عورت ہے نا دنیا کی عورت حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی. میں ابھی ایک کنفیوژن دور بھی کروں گا انشاءاللہ. نہ 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 یہ الگ ہے, وہ جنس الگ ہے, یہ جنس, لیکن دنیا کی عورتیں حوروں سے بھی خوبصورت ہوں گی, حوروں سے بھی. یہ کر مرد زیادہ ترغیب میں ملان تک حور تک امس پنہ گھر واجن یا یہ دنیا کی خاتون زیادہ خوبصورت, وہ بھی آپ کو حدیث سناؤں گا میں بھی. البتہ میری موج گھس نہیں جنتس, وہاں پہ نوجوان جائیں گے سہ گھن جنتس. اصل میں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے
اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک خاتون آئی, بزرگ خاتون, یہ وہ سمجھانا بھیا اصل پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ خاتون, یہ بزرگ خاتون ام وون پیغمبر صاحب دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ گژھا جنتس, امس فرمو پیغمبر صاحب ان الجنت لا يدخلها عجوز, بڑ گژھن جنتس ام ہیوت واتن دپن بڑ گژھن جنتس ام کیا ہیوت ام ہیوت واتن یہ ناگوار بچار, مگر یہ ازراہی تبسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا ان اللہ تعالی اذا ادخلهن الجنت حولهن ابکارا, یس تہ جنتس مز گژھِ سہ جوان تت کر تش تو مسئلہ ہے سہ گژھِ ان شاء اللہ سہ سکھ لکٹ سہ سکھ لکٹ تتہ بڑ آسہ جنتس مز کینٛہہ یتھ ایج مز نہ کینٛہہ ژٕ ونکھ سۄے یۄس آز برونٛٹھ 20-25 ؤری ٲسٕکھ تتہِ آسہِ لکٹ جوان حظ تی بٔڑ گژھِ نہٕ جنتس. یہ کوٚر پیغمبر صٲبن پتہٕ أمِس بزرگ خاتون. اچھا آپ کے سوال کا جواب, کیا حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا دنیا کی عورتیں؟ ہاں تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں, تو حاج الارواح میں کہتے ہیں کہ بعض آثار میں ہمیں اس تذکرہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو دنیا کی عورتیں ہیں نا, یہ جنت میں حوروں سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. وقت مرد ژھانڈا حور, تو دیکھیں آپ سمجھ, لیکن یاد رکھیے آپ ایک چیز آپ کے حسن میں دوبالا کرے گی. کس کو کس اعتبار سے حسن ملا, یہاں کس اعتبار سے, یہاں ٹوپوگرافی کے اعتبار, یہ انگریز بسان انگریز علاقن میں تم پرین, بسان یتھ علاقس ہم گورے ہے, کی بچار بسان تاپ کرائے میں وہ کالے ہے, مگر ہر کھانا دپان میری سکن گھس آسن, یہ فطرت ہے نا, ہر کوئی مطلب خوبصورتی چاہتا ہے, خوبصورتی پسند ہے, مگر یہ خوبصورتی بڑی اکے چیز سے, جس نے جتنی عبادت میں الحمدللہ محنت کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس عبادت کے برعکس یعنی اس عبادت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کو حسن دے گا, جس نے جتنی عبادت کی ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ حسن ملے, ہم سب سے زیادہ حسین ہو, حسن میں دوبالا ہو جائے, تو کیا کرنا ہے عبادت میں. ہاں جتنی عبادت کرے گا اتنی خوبصورت چڑھے, یعنی آپ ایک نماز پڑھتے تو ایک خوبصورتی کا عنصر بڑھتا ہے, آپ اسی طرح سے دیگر عبادت کرتے ایک خوبصورتی کا عنصر بڑھتا ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اچھا اسی طرح سے اب کون سی عورت جنت میں جائے گی, یہ مسئلہ ہے نا. وچو اس ورگ لائق ہمیں کہا گیا نہیں جنت آپ تو دنیا, پھر دنیا کی یہ چیز ہے, آپ کہاں جنت میں پہنچے. تو اللہ کے رسول علیہ وسلم کا اذا صلت المرأۃ خمسہا, جو عورت 5 وقت کی نمازیں, یہاں چھٹی نہیں کہا گیا, لیکن جو کوئی تہجد پڑھتی ہے نا یا جو نوافل ادا کرتی ہے وہ کس میں اصل میں اضافہ کرتی ہے, اپنے حسن میں. جو جتنی محنت کرے گا حسن میں اضافہ کرے گا, لیکن اصل جو آپ سے مطلوب ہے وہ کتنا ہے, وہ 5 نمازیں ہے. وصامت شہرہا, اور 1 مہینے کے روزے رمضان المبارک. وحسنت فرجہا, اور اپنے شرم اور اپنے حیا اور اپنی عصمت اور اپنی عفت اس کی حفاظت کرتی ہے. واطاعت زوجہا, اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. قیل لہا, اس سے کہا جائے گا ادخلی جنت, آپ کہاں داخل ہو جاؤ جنت میں, من ای ابواب الجنت ما شئتی, کیونکہ جنت کے کتنے دروازے ہیں 8 دروازے. اس امت میں صرف ایک شخص کو اعزاز ہے, اس کو 8 کے 8 دروازے پکاریں گے آپ ہمارے دروازے سے جنت میں آ جائے. کون ہے وہ؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اس عورت کو بھی ہے, یعنی آپ دیکھیے درجہ ابو بکر صدیق کا درجہ, اور اس عورت کو بھی یہ درجہ دیا گیا جو عورت 5 وقت نمازیں پڑھے, بے کیا کرے, راتس روزِ ماہ رمضان راتس روزدر, بے آسہِ پننہِ شرمس کران حفاظت, اور بے آسہِ پننہِ شوہر سٕنٛز کران اطاعت. اللہ تعالیٰ ونہِ آج جنت کے درواز میں یم خوش گژھِ تمہِ. لہذا اب آخر پہ یہی ہے, خواتین بڑی محتاط رہے, کیونکہ یہ اس نعمتوں کے گھر سے, اس عظیم گھر سے, یا ان نعمتوں میں جو اس کے حسن کو دوبالا کرے, تو لوگ چاہتے ہیں کہ نہ ہم اس کو اسے دور کرے, اس میں جانے نہ دے. مختلف طریقوں کے جو حربے ہیں, مختلف طریقوں کے جو ہنڈرنسز ہے, مختلف طریقوں کے جو اوبسٹیکلز ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے, ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. یہ دنیا عارضی, اچھا پتہ کہ کن فی دنیا کا انک غریب, ہم یہاں پہ اجنبی کے مانند ہے یا اس مسافر کے مانند ہے جس طرح آج ہم نے سفر کیا. ہم بھی اس وقت مسافر ہیں نا, ٹارگیٹ کہاں ہے ہمارا, فی الحال دنیا میں اپنے اپنے گھر پہنچنا ہے. اسی طرح سے یہ دنیائی گھر یا دنیائی یہ مقام یہ ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے, لیکن اس اعتبار سے کہ ہم اس سے جنت کا جو زائدرہ ہے وہ بنائیں. لہٰذا آخر پہ دیکھیے بہت ساری چیزیں اس نے لکھی ہے, انشاءاللہ بنیم تو یہ رسالہ. تو ہم اسی کے ساتھ اس کا خلاصہ کرتے ہیں. جو ہم نے آج درس پڑھا, رسالہ پڑھا, اس میں ہم نے 4 سوالوں کے جوابات دیے.
پہلا سوال اور گۄڈنیُک نقطہ یہ چیز کہ اگر بار بار کیونکہ لبرل ذہن زیادہ یہ سوال اٹھاتے ہیں اچھا الحمدللہ جو دیندار ایک خاتون ہے جو شریعت پہ چلنے والی خاتون ہے تمہیں اللہ تعالیٰ سے حکمت پر شک کیونکہ شریعت جو ہے نا وہ ساری حکمت سے مالا مال چاہے ہماری حکمت ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے لیکن تمہیں پتہ کی لبرل مائنڈڈ آسان کی سیکولر مائنڈڈ سوال کران ہے اگر مردوں ہند خطر ہور تو عورتوں کے لیے کیا ہے. ہم نے الحمدللہ اس سوال کا جواب بھی دیا. دوسری بات جو دوسرا کنفیوژن تھا کیا عورتیں زیادہ جنت میں جائیں گی یا جہنم میں, تو اس کا بھی الحمدللہ ہم نے اس میں خلاصہ کیا. اور تیسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر مردوں کو حوروں سے ترغیب دی لیکن عورتوں کے بارے میں شوہروں کا ذکر کیوں نہیں آیا, تو اس کی حکمتیں بھی ہم نے بیان کی. اور چوتھا بڑا اہم نقطہ یہ تھا کہ جو دنیا کی عورتیں ہیں اور جو حوریں ہیں دونوں میں خوبصورت کون ہوں گے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کے باسی بنائے, ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کی جو نعمت ہے وہ عطا کرے, اور ہمیں جو دنیا میں جو مسائل مشکلات ہے وہ انشاءاللہ ہمیں جنت میں نعمتوں کی صورت میں ملے گے. اور اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکلاتوں کو دور کرے, ہمارے ساری مصائب کو دور کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم اجمعین. چلیے اتنا کافی ہے.